الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء نظام اور جلسے میں تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، طلباء کرام، طالبات نظام اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ لگ بھگ 1 گھنٹے سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. آپ کا پروگرام سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی. آپ نے اپنی ننھی زبانوں سے اللہ کا کلام سنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، کسی نے نعت سنایا، کسی نے حمد سنائی. تو ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا اس جلسے کو پرنور اور بارورق بنانے کے لیے. جوان ہونا ہے نا، پھر آپ کو داڑھی آئے گی، پھر آپ بڑے ہو جاؤ گے. ہاں، پھر جس طرح یہ دوسرے لوگ مکتب پڑھا رہے ہیں، پھر اسی طرح آپ نے بھی کیا کرنا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے نا، دین سکھانا ہے. آج آپ سیکھ رہے ہو، کل آپ نے سکھانا ہے. تو جب آپ سیکھو گے تبھی آپ کیا کرو گے، سکھا پاؤ گے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں امید ہے اگر آپ اچھی طرح اور اسی طرح جس طرح آپ پڑھ رہے ہو اسی طرح پڑھتے رہو گے، محنت کرتے رہو گے، تو آنے والا کل یعنی جب آپ جوان ہوں گے تو آپ بھی یہی کام کرو گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ عزیز. تو یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے. ہم کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کو اللہ نے. ان جانوروں، پہاڑوں، گھاس، ہوا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے نا، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ سب سے زیادہ جمال والا ہے. اسی اللہ کا یہ کلام ہے جو کلام آپ پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، آپ سکول جاتے ہو، سکول میں آپ سکول والی تعلیم پڑھتے ہو، اس میں جب آپ کو کوئی پوزیشن آتی ہے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ انعام دیتے ہیں نا، پرائز ملتا ہے آپ کو. پھر آپ گھر آتے ہو، گھر والے بھی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ حوصلہ افزائی آپ کو کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کو شاباشی دیتے ہیں نا. پھر آپ کے رشتہ دار آپ کو مبارک کرنے کے لیے آتے ہیں، کرتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سکول میں کوئی نمبر حاصل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے کلام کو پڑھے گا، کس کو پڑھے گا؟ یعنی قرآن کو پڑھے گا جو آپ پڑھ رہے ہو. تو اس قرآن کے ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. کتنی؟ یعنی اگر آپ نے پڑھا الف لام میم، یہ کتنے حرف ہیں؟ تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اس میں کتنا منٹ لگا؟ بہت کم وقت لگا. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہو، ثواب والا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ کرو گے، شوق سے پڑھو گے، محنت سے پڑھو گے، اور اس میں ثواب ہے. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے سب نے جانا ہے. آپ بھی جاؤ گے یا یہیں رہو گے؟ سب نے جانا ہے. یہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات تھے، جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، وہ بھی چلے گئے، وہ یہاں نہیں رہے، چلے گئے نا. تو وہ بھی جب چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ بھی چلے جاؤ گے. اگر آپ کے دل میں قرآن ہوگا، جتنا زیادہ قرآن ہوگا، پھر جب آپ روز محشر میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کہیں گے جنت میں چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں. وہاں آپ کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور آپ اس سے پوچھو گے میرا کمرہ کون سا ہے. آپ کیا پوچھو گے؟ میرا کمرہ کون سا ہے. ابھی تو آپ کو گھر والوں نے روم نہیں دیا ہوگا، مت.
لیکن جب آپ جوان ہو جاؤ گے، آپ کا اگر کوئی بڑا بھائی ہوگا اس کا اپنا ایک الگ روم ہوتا ہے گھر میں، ہوتا ہے. آپ بھی جب بڑے ہو جاؤ گے آپ کو بھی گھر والے پاپا وہ کیا دیں گے؟ ایک الگ روم دیں گے. اسی طرح جب آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے تو جنت میں ایک فرشتہ آپ کے پاس آئے گا. فرشتے سے آپ پوچھو گے میرا روم کون سا ہے، میرا روم کون سا ہے؟ فرشتے آپ کو کہیں گے اچھا قرآن یاد ہے؟ تو اگر آپ کو قرآن یاد ہوگا تو آپ بولو گے ہاں مجھے قرآن یاد ہے. تو فرشتہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور اس جنت کے ان درجوں پر، ان بلڈنگوں پر، ان منازل کو کیا کرتے جاؤ، طے کرتے جاؤ اور ان چھتوں پر چڑھتے جاؤ. جہاں آپ کی آخری آیت ہوگی وہی آپ کا روم ہوگا، وہی آپ کا کیا ہوگا، وہی آپ کا. اس لیے قرآن یاد کرنا ہے یاد. اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ اور صرف آپ کو ہی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے پاپا سے آپ محبت کرتے ہو، گھر والوں سے محبت کرتے ہو نا، ابو سے محبت کرتے ہو، امی سے محبت کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے نے قرآن کریم کو حفظ کیا، کیا کیا؟ پورا قرآن یاد کیا. ٹھیک ہے، کر سکتے ہو نا؟ آپ کر سکتے ہو، آپ ذہین ہو، اتنی اچھی اچھی تقریریں آپ نے کی، اچھی اچھی تلاوت آپ نے کی، اچھے طرز اور اچھے ترنم کے ساتھ نعت اور ترانے کہے، تو آپ قابل ہو، آپ قرآن حفظ کر سکتے ہو. یہی کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے حافظ صاحب کے پاس ان کا ادب کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے قرآن کریم اگر آپ نے حفظ کر لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حفظ کر کے آئے گا، حفظ کر کے آئے گا، روز محشر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بلائے گا. کن کو بلائے گا؟ والدین کو بلائے گا. اور پھر اس کے والدین کو دستار بندی کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ یہ دنیاوی یہ پٹا یہ نہیں ہوگا وہاں پر، یہ جو ہم کپڑا پہن ڈالتے ہیں سر پر، یہ دستار نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایک ایسا دستار ہوگا جو دستار چمک رہا ہوگا اور اس کی لائٹ سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، ہے نا؟ سورج نکلتا ہے تو دھوپ پڑتی ہے، دھوپ سے روشنی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے نا دھوپ میں گرمی. تو یہ اتنا زیادہ چمکدار ہے. اور جو یہ حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیسا دستار پہنائیں گے؟ جو دستار اس سورج سے بھی کیا ہوگا؟ زیادہ چمکدار ہوگا اور زیادہ روشن ہوگا. اس لیے اپنے والد صاحب کے لیے، اپنی والدہ کے لیے آپ یہ دستار حاصل کرو گے. جب آپ کے ابو کبھی بولیں گے کہ آج مکتب مت جاؤ، ان کو بولا کرو کہ ابو جان دستار نہیں ملے گا روز محشر میں، اس لیے مجھے مکتب جانے دیا جائے. ٹھیک ہے، مجھے مکتب کیا کیا جائے؟ جانے دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ امی کبھی بولے کہ آج مکتب مت جاؤ تو امی کو کیا جواب دو گے؟ امی اگر آپ نے وہاں کا دستار پہننا ہے، وہاں کا تاج لگانا ہے جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا تو مجھے مکتب جانے دو، میں حفظ کر کے آؤں گا. کیا کر کے آؤں گا؟ آج ہم مکتب کو فضول سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ فضول سمجھتے ہیں. مکتب کوئی فضول چیز نہیں ہے، مکتب فضول چیز نہیں ہے، مکتب بہت قیمتی چیز ہے. امام رازی ہیں ایک، کیا ہیں؟ یہ بہت بڑے مفسر تھے. کیا تھے؟ مفسر اس کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر تشریح لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ قرآن کریم کی تشریح کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کا آسان مطلب لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ آسان مطلب لکھتے ہیں. وہ تھے ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا امام رازی. کیا کہتے تھے ان کو؟ لقب تھا امام رازی. امام فخر الدین ان کا نام تھا، فخر الدین الرازی یہ ان کا لقب تھا. ٹھیک، تو انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے قرآن کریم کی تشریح پر. قرآن کریم کا انہوں نے ٹرانسلیشن بھی کیا ہے اور اس کے بعد اس کی کیا کی ہے؟ وضاحت بھی کی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اتنا نیک نہیں تھا، گنہگار تھا. کیا تھا؟ گنہگار تھا. اس کا جب انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر میں پکڑ لیا اور اس کو عذاب ہونے لگا. کیا ہونے لگا؟ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے؟ وہاں سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں. کیا اگر آپ کے کمرے میں چونٹی آئے گی نیند آئے گی؟ مت آئے گی. تو قبر میں بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، وہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. ان سانپوں، بچھوؤں، کیڑوں مکوڑوں سے وہی بچے گا جو یہاں نماز پڑھے گا. کیا کرے گا؟ قرآن پڑھنے کے لیے ہر دن مکتب آئے گا. اور کیا کہتے ہیں، گھر والوں سے بے ادبی نہیں کرے گا، یہاں سے جا کے اپنے بڑی بھائی کو گالی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، وہ قبر میں جب جائے گا تو اس کو وہاں سانپ بھی نہیں چھیڑے گا، بچھو بھی نہیں کاٹے گا،
کوئی کیڑا مکوڑا اس کے سامنے نہیں آئے گا, دور بھاگیں گے. ٹھیک ہے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا, ایک آدمی تھا اتنا نیک نہیں تھا, وہ گنہگار تھا. وہ جب قبر میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا عذاب میں, اس کو سانپ بھی کھانے لگے, اس کو بچھو بھی کھانے لگے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے رشتہ داروں کو خواب میں آیا کہ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے, میرے لیے کچھ کرو. تو وہ رشتہ دار ان کے اٹھے اور گئے امام رازی علیہ رحمہ کے پاس. کس کے پاس گئے؟ یہ بہت بڑے عالم تھے. امام رازی علیہ رحمہ نے کیا ایصال ثواب, لیکن وہاں اپنا ہی عمل کام آتا ہے. کس کا کام آتا ہے؟ اپنا ہی عمل کام آتا ہے. جو یہاں سے عمل کر کے جائے گا وہی وہاں نجات پائے گا, ورنہ کسی کو نجات وہاں ملے گی نہیں. خیر, کچھ سالوں کے بعد پھر وہ کیا ہے, اپنے رشتہ داروں کو خواب میں آیا وہ شخص جو قبر میں تھا. تو اس دن انہوں نے اپنے اس قبر والے آدمی کو بہت اچھا دیکھا, عیش میں دیکھا, آرام میں دیکھا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ کچھ سال پہلے آپ کو دیکھا تھا, آپ کو تو بہت پریشانی تھی, آپ کو سانپ بھی کھا رہے تھے, بچھو بھی کھا رہے تھے, آپ تو پریشان تھے, آج آپ عیش آرام میں کیسے ہو؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دن اچانک فرشتے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو 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 اٹھو اٹھو, یہاں نہیں, اب ایک دوسری جگہ آپ کو بیٹھنا ہے. دوسری جگہ آپ کو, مجھے ایک ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے جنت بھی دکھ رہی ہے, مجھے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور مجھے جنت کی نعمتیں بھی دی جا رہی ہیں. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے اس جگہ کیوں بٹھایا, میری جگہ کیوں چینج کیا آپ نے؟ پہلے تو مجھے اس عذاب میں بٹھایا تھا, مجھے یہاں کیوں بٹھایا, یہاں تو آرام ہے, عیش ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت آپ کی جو مسز تھیں, آپ کی جو اہلیہ تھیں, وہ حمل سے تھیں. وہ کیا تھیں؟ ان کے پیٹ میں کیا تھا؟ آپ کا بچہ تھا. وہ پھر بچہ جب باہر آ گیا تو باہر آنے کے بعد اس نے دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد وہ جب بات کرنے لگا تو آپ کی اہلیہ نے آپ کے اس بچے کو مکتب میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ مکتب میں. وہ آپ کا بچہ جب گیا اور حافظ صاحب نے اس کو جب پہلا ہی لفظ بسم اللہ پڑھوایا. کیا پڑھوایا؟ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے مکتب میں آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی پڑھا نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نا. ٹھیک. تو یہ جب آپ کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں قرآن کریم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اوے فرشتوں, اس بچے کے والد کو اس عذاب سے ہٹاؤ اور اس کو جنت کے قریب بٹھا دو. مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کا بچہ ننھی زبان سے بول رہا ہے اللہ مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر گنہگار باپ کو عذاب قبر سے کیا کر لیا گیا؟ بچا لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ تو شوق سے آپ نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ العزیز. یہ والی تعلیم بھی شوق سے پڑھنی ہے اور جو سکول میں جاتے ہو وہ والی تعلیم بھی شوق سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا اپنا ڈاکٹر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اپنا ہی ٹیچر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارا اپنا ٹیچر ہوگا, ہمارا اپنا ڈاکٹر ہوگا, ہمارا اپنا وکیل ہوگا تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ اگر ہمارا اپنا کوئی وکیل نہیں ہوگا پھر ہم پھنس جائیں گے. کبھی تو اپنا وکیل کرنا پڑتا ہے. وکیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گونگا ہوں, میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں, میری وکالت آپ کرو, میری وکالت. تو وکیل کا مطلب یہ ہے کہ میں مجبور ہوں, میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں. لہٰذا آپ نے اتنا محنت سے پڑھنا ہے, انگریزی پڑھنی ہے, سائنس پڑھنی ہے, میتھ, جو بھی آپ کو سکول میں پڑھایا جا رہا ہے بہت محنت کے ساتھ پڑھنا ہے, بہت لگن کے ساتھ پڑھنا ہے. وہاں بھی ٹاپ کرنا ہے اور یہاں بھی ٹاپ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہاں بھی ٹاپ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی ٹاپ کرنا ہے. مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اونچے مقام پر رہے اور آخرت میں بھی اونچے مقام پر رہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ دنیا کو لات مارو اور کیا کرو؟ آخرت کو طلب کرو. ایسا عیسائیوں کے یہاں تھا, ان کے رہبانیت تھی, ان کو کہا جاتا تھا جاؤ جاؤ غاروں میں بیٹھ کے عبادت کرو, دنیا کو لات مارو. مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ حضرت عمر تھے, ایک صحابی تھے, نام سنا ہے؟ حضرت عمر کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے صحابی تھے, بہت بڑے صحابی تھے, جلیل القدر صحابی تھے. ان کا خوف باطل کو بہت زیادہ تھا. کیا تھا؟
اس سے باطل بہت ڈرتا تھا. جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے شیطان 40 دن تک اس راستے پر نہیں چلتا تھا. اتنا ڈر تھا شیطان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے, خلیفہ کا مطلب بادشاہ تھے, وہ اپنے دور کے بادشاہ جب وہ بنے تو اپنی بادشاہت کے دور میں وہ راؤنڈ پر نکلے. کیا نکلے؟ راؤنڈ پر نکلے. وزیر اعظم نکلتا ہے نا کبھی راؤنڈ پر, اس کو کچھ نہیں دکھتا ہے, آگے سے پولیس پیچھے سے پولیس, کو کچھ نہیں دکھتا ہے, اس کو وہی اپنے لوگ جو بولتے ہیں تو وہی ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ساتھ نہیں لیتے تھے, اکیلے چلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اتنے بہادر تھے. ایک دن رات کو گشت لگا رہے تھے. کیا لگا رہے تھے؟ رات کو جب گشت لگا رہے تھے ایک دیوار کے پاس پہنچے. دیوار کے پاس جب پہنچے تو وہاں گانے کی آواز آئی. کیا آئی؟ گانے کی آواز آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چینج ہو گیا. کہا عمر کی حکومت اور پھر میوزک, یہ گانا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. عمر کے ہوتے ہوئے گانا سنا جا رہا ہے, یہ تو عمر کے لیے بہت مشکل بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, اس دیوار کو پھلانگ کر اندر چلے گئے. کیا کیا؟ پھلانگ میں سمجھتے ہو کیا؟ اوپر سے چھلانگ ماری اور اندر چلے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس دور میں اوپر سے چھت نہیں ہوتا تھا. پریشان ہو جاؤ گے, وہ اوپر سے کہاں جائے گا؟ اوپر سے تو چھت ہوتا ہے, لیٹر ہوتا ہے. اس زمانے کے جو مکان تھے عرب کے اندر, ان میں اوپر سے کچھ نہیں ہوتا تھا, اوپر سے کھلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, صرف سائڈ سے چاروں طرف بند کیا جاتا تھا, اوپر سے کھلا رکھا جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اوپر سے چھلانگ ماری, اندر چلے گئے. جب اندر گئے تو دیکھا ایک جوان ہے, اس کے سامنے ایک جوان لڑکی ہے. اس کے سامنے ایک کیا ہے؟ جوان لڑکی, اور ایک شراب کا پیالہ ہے. کیا ہے؟ شراب کا پیالہ, اور یہ گا رہے ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ گا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو, ارے اللہ کے دشمن, میری حکومت میں تو ایسا کر رہا ہے, مجھ سے شیطان ڈرتا ہے, تو شیطان سے بھی زیادہ ہٹ درم ہے. تو شیطان سے بھی کیا ہے؟ اتنا زیادہ ہٹ درم ہے, تو ڈر ہی نہیں رہا ہے مجھ سے. تو اس نے کہا کہ عمر, یہ ٹھیک ہے کہ میں غلط ہوں, میں گنہگار ہوں, میں گانا بھی گا رہا ہوں, ایک غیر محرم میرے سامنے اور شراب بھی میرے سامنے ہے, یہ ٹھیک ہے, مجھ میں غلطی ہے, لیکن بدلہ لینے میں جلد بازی سے کام مت لو, میری بات سنو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ آپ کی کیا بات ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی, آپ نے 3 غلطیاں کی. آپ نے کتنی غلطیاں کی؟ 3 غلطیاں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چونکے, کہا مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی؟ کہا کیا ہے بتاؤ غلطی کیا ہے؟ کہا نمبر 1, آپ نے کان لگایا. کیا لگایا؟ دیوار کے باہر سے کیا لگایا؟ اور کسی کی بات کان لگا کر سننا کیا ہے؟ گناہ ہے نا. ہاں وہ گناہ ہے نا. کسی کی بات سننی نہیں چاہیے, چوری چھپی نہیں سننی چاہیے. اگر آپ کو اس کی بات سننی ہے تو فوراً اندر چلے جاؤ. ٹھیک ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, کان نہیں لگانا ہے کسی کی بات پر, یہ قرآن میں منع ہے. کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کیا کہا؟ کہا کہ سب سے پہلا آپ نے قرآن کریم کی خلاف ورزی کی. قرآن میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی ٹوہ میں مت پڑو, کسی کا پیچھا مت کرو. آپ نے میرا پیچھا کیا, آپ نے میرا کیا کیا؟ یعنی کان لگا کر آپ نے میری بات سنی, تبھی تو آپ کے کان میں میوزک آیا, ورنہ آپ کو کیا پتا چلتا. کہا ٹھیک ہے, یہ غلطی میں مانتا ہوں, یہ ہے غلطی. اتنے بڑے آدمی تھے, اور وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں جا رہے تھے, بلکہ اس کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر جا رہے تھے, لیکن اپنی اصلاح کے اتنے فکر مند تھے کہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کی. کہا ٹھیک ہے, ایک غلطی مان لیتا ہوں. دوسری غلطی, کہا دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ جو ہے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر نہیں آئے, بلکہ آپ دیوار پھلانگ کر اندر آئے. کیا ہے؟ اندر آنے کے لیے ایک راستہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ دروازہ. دروازہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ اندر آنے کے لیے. اب دروازے کو چھوڑ کر دیوار پھلانگ کر آ گئے, یہ دوسری غلطی ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے, یہ مانتا ہوں میں غلطی. کہا تیسری غلطی آپ کو یہ کہ اجازت کے بغیر اندر آ گئے. اجازت تو لینی تھی نا, اجازت کیوں نہیں لی؟ تو یہ 3 غلطیاں ہیں. کس کو کہہ رہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی, آج آپ سے بھی غلطی ہوئی, آپ اپنی غلطی ٹھیک کرو, میں بھی اپنی غلطی کیا کرتا ہوں؟ ٹھیک کرتا ہوں. اگر ہمیں کوئی بولے گا کہ آپ نے غلط کام کیا, آپ بولتے ہو تو کون ہے بولنے والا؟ نہیں بولتے ہو نا, تو کون ہے؟ اگر آپ کا کوئی دوست بولے گا ہاں آج نماز میں نہیں تھا, تجھے کیا ہے نماز میں نہیں تھا, ورنہ تو بہت پڑھتا ہے, کل تو بھی نہیں تھا, تو یہ غلط ہے. اگر آپ کا دوست آپ کو بول رہا ہے کل نماز میں نہیں تھے, آپ نے اس کو کیا بولنا ہے؟ ہاں یار مجھ سے چھوٹی تھی. تو اسے بھی چھوٹی تھی نا,
آج سے تو بھی ارادہ کر، میں بھی ارادہ کروں گا، آج سے نہ تیری چھوٹے گی نہ میری چھوٹے گی، ٹھیک ہے؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی سب سے ہوتی ہے. تو اپنی غلطی پر برقرار رہنے کے لیے کسی کی غلطی کو پکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی غلطی جب ہو تو اس کا اعتراف کرو. اب دوسرے کو اصلاح کرنے کے لیے اس کو اس کی غلطی یاد دلاؤ اور اس کو کہو دوبارہ اب آپ بھی کرنا نہیں، میں بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رونڈ پر جا رہے تھے. کیا جا رہے تھے؟ رونڈ پر جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر کچھ جوان صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. جوان صحابہ کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا ارے تم کون سے لوگ ہو؟ یا مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو روزی روٹی کمانے کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ سے کہا تم کون سی جماعت ہو؟ یا مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم متوکلین ہیں. ہم کون ہیں؟ متوکل. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. اللہ نے ٹھیکہ لے کے رکھے کھلانے پلانے کا، ہم کمائیں گے نہیں. ہم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں توکل ہے اللہ پر، اللہ ہمیں کھلائیں گے، ہم توکل کرنے والے ہیں. کیا ہم توکل کرنے والے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اندر، پکڑی لاٹھی، کہا کہ نکلو یہاں سے کماؤ. ایسا توکل نہیں چلتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے متوکلین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا بولا تھا؟ ارے اونٹ کو پہلے باندھو پھر توکل کرو. اونٹ کو پہلے باندھو پھر کیا کرو؟ توکل کرو. اس لیے جو ہے آپ کو دونوں تعلیمیں حاصل کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ دنیاوی تعلیم بھی اچھی طرح پڑھنی ہے اور دینی تعلیم بھی اچھی طرح پڑھنی ہے. پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ آپ سکول میں جاؤ گے، آپ کو کوئی بولے گا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے تو یہ بات اس کی ماننی نہیں ہے. آپ کو کوئی بولے گا وہاں پر گالی دینی ہے تو یہ بات بھی اس کی ماننی نہیں ہے. آپ کو کوئی بولے گا ڈانس کرنا ہے تو یہ بات بھی اس کی ماننی نہیں ہے. آپ کو کوئی سکول کے اندر بولے گا کہ گانا گانا ہے، آپ بولو گے بھائی میں مسلمان ہوں، ہم گانا نہیں گاتے ہیں، ہم گانا نہیں گاتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تلاوت کرتے ہیں. ہم تلاوت والے، ہم گانے والے نہیں ہیں. گانے والے کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ گانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والا جب روز محشر میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک سلائی سمجھتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ سیکھ چھوا، پتہ سیکھ کا چونا وہ تجھ ہوتے ہیں نا، تجھ جو تجھ ہوتی ہے وہ بازار میں وہ گوشت ان پر لگا ہوا ہوتا ہے، سیکھیں جن کو بولتے ہو. کھائی ہے کبھی؟ کھائی؟ اب نہیں کھانا. ٹھیک ہے. تو وہ سلائی جو ہوتی ہے اس کو سلائی بولتے ہیں. ویسی سلائی ہوگی، اس کو گرم کیا جائے گا آگ میں. کیا کیا جائے گا؟ پھر لگایا جائے گا کان میں. کہاں لگایا جائے گا؟ ایک کان سے لگایا جائے گا، دوسرے کان سے نکالا جائے گا. مزہ آئے گا. کتنا ہے نا آئے گا. یہ بولتا ہے مزہ آئے گا. مزہ نہیں آئے گا، جل جاؤ گے. وہ تیز سلائی جب ہوگی، جلتی ہوئی سلائی ہوگی، ایسے ٹھوکیں گے اندر، جلو گے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں آپ کے لیے یہ باتیں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. تو گانا جو گائے گا دنیا میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو وہ سلائی ڈالی جائے گی. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ دیدار الہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ دیدار. سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے جنتیوں کو. یہ سب سے بڑی نعمت جنت میں ہوگی. کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت ہوگی. لیکن اس سے بھی دیدار کے موقع پر اس سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، وہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے کلام سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو نا، ابھی آپ نے پڑھا سورۃ القدر کسی نے سنائی، اور بھی سورتیں آیتیں آپ نے پڑھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب ہم سب جنت میں جائیں گے نا جنت میں، ایسے ہی نہیں جائیں گے. نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے. بڑے ہو جاؤ گے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. ہاں، نیک اعمال کرنے پڑیں گے. گناہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، گالیاں نہیں دینی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، اپنے ساتھی کو چھیڑنا نہیں ہے، ستانا نہیں ہے، گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا ہے. ہاں، چوریاں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہے. پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. جب ہم سب جنت میں جائیں گے اور پھر ہمیں نعمتیں ملیں گی وہاں پر، آخری جو نعمت ہوگی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں بنایا. وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ کتنا ہوگا نا. یہاں اگر خوبصورت کوئی لڑکا ہوتا ہے، آپ اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو نا، دیکھتے رہتے ہو، مزہ آتا ہے نا دیکھنے میں. او اللہ نے اس کو بنایا.
پھر وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا جس اللہ نے اس خوبصورت انسان کو بنایا. تو وہ جب پھر اپنا چہرہ ہمیں دکھائیں گے جنت میں تو کتنا مزہ آئے گا نا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ سناؤ کوئی کلام. کیا کرو؟ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی, بہت زیادہ اچھی آواز تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب دنیا میں کلام پڑھتے تھے, دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے ان کا کلام سننے کے لیے. آپ جب تلاوت کرتے ہو نا, آپ کا دوست بھی نہیں رکتا ہے. داؤد علیہ السلام جب اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو کون رکتا تھا؟ پرندے. کس کو پرندہ بولتے ہیں؟ یہ چڑیا, کبوتر جو آپ کے گھروں میں ہیں, پالے ہوئے ہوں گے آپ نے نا, پالے, ہاں, وہ پرندے, ان کو پرندے بولتے ہیں. کوے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں, تو یہ رک جایا کرتے تھے ان کا کلام سننے کے لیے. بہت خوبصورت آواز تھی. جب داؤد علیہ السلام یہ کلام سنائیں گے اس کے بعد باری آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کی باری آئے گی؟ محمد الرسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلام سنائیں گے جو کون پڑھ رہا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہو نا, آپ یہ قرآن پڑھتے ہو, تو اسی قرآن کو کون پڑھے گا؟ آپ کا اور میرا پیارا نبی. کہاں پڑھے گا؟ اللہ کے دربار میں, جنت میں. اور سن کون رہا ہوگا؟ آپ بھی سن رہے ہوں گے, ہم بھی سن رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچا. جانا ہے نا وہاں, جنت میں جانا ہے. کوشش محنت لگتی ہے, ایسے نہیں جائیں گے جنت میں. ہاں, تو خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے, نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے, مکتب آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہم جنت میں جائیں گے. تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کلام کو سنا کر تلاوت ختم کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے خود اپنا کلام سنائیں گے. اپنی زبان سے خود اپنا کلام سنائیں گے. پھر کتنا مزہ آئے گا, پھر کتنا مزہ آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے دنیا میں گانا سنا ہوگا یا گانا کہا ہوگا, گانا سنا ہوگا یا گانا, جب اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو گانا سننے والے کو یہ تلاوت سنائی نہیں جائے گی. اس کو اللہ تعالیٰ یہ کلام اپنی زبان سے نہیں سنائیں گے. اب آپ بولو, آپ نے گانے سننے ہیں یا اللہ کی زبان سے اللہ کا کلام جنت میں سننا ہے؟ آپ میوزک سنو گے, یوٹیوب پہ سنو گے غلط چیزیں, ضد کرتے ہو, اپنے ابو سے چھین کے موبائل گھر میں لیتے ہو, ہاں, ہوم ورک کیا نہیں ہوتا ہے اور موبائل دیکھتے ہو, ہاں, کرتے ہو نا تانگ گھر والوں کو, کرتے ہو, ہاں, ہوم ورک کرتے ہی نہیں ہو, قرآن کریم یاد ہی نہیں ہوتا ہے, مکتب کی وہ